الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل یہ رسول ہیں، تلک الرسل یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض فضیلت دیے ہم نے بعض کو بعض پر، فضلنا بعضهم علی بعض فضیلت دیے ہم نے ان کے بعض کو علی بعض بعض پر۔ کیسے؟ یہ اجمال تھا، تفصیل۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ سے اللہ نے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیا ہے بعض کو درجوں کے اعتبار سے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو دلائل، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی، ان کو مضبوط کیا جبریل امین کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ نہ لڑتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ لڑتے وہ لوگ، مِن بَعْدِهِمْ جو ان کے بعد ہوئے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ گئے ان کے پاس واضح دلائل، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، پس ان میں سے بعض ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور بعض ان میں سے کفر، انہوں نے انکار کیا۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا، تو یہ نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کرتا ہے ما یرید، جو چاہتا ہے۔ سورۃ البقرہ مضامین کے اعتبار سے کتنے حصوں پر؟ 4 حصوں پر مشتمل تھی یہ سورت۔ پہلے حصے میں کس چیز کا بیان تھا؟ اثبات التوحید۔ دوسرے حصے میں اثبات الرسالت، اور تیسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھے حصے میں انفاق فی سبیل اللہ۔ تو پہلا حصہ تقریباً ہم پڑھ چکے، دوسرا پارہ مکمل ہوا، اور ابھی جن آیات کا میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے ان کا تعلق بھی تیسرے حصے کے ساتھ ہے۔ تو اس دوسرے پارے کے آخر میں فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھتے ہیں آپ پر، بالحق، اے لِاظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک تو رسولوں میں سے ہے، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان میں سے آپ بھی ہیں۔ آج کی آیات میں فرمایا کہ یہ جو میں نے فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں، تو جتنے بھی رسول میں نے بھیجے ہیں تفریق ان کے درمیان کوئی نہیں، البتہ تفضیل ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی ہے کلام کے ذریعے، کہ آپ سے براہ راست اللہ نے کیا کی ہے؟
کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، اور کچھ کے اللہ نے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے تائید کی جبرائیل امین کے ذریعے۔ آئیے ذرا میں ترجمہ کرتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں، آپ سمجھیے۔ تلک الرسل، یہ رسولیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، یہ اجمال ہے۔ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس فضیلت کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بہت سارے درجوں کے اعتبار سے بلند کیا۔ درجہ نہیں کہا، کیا؟ درجاتٍ، درجوں کے اعتبار سے بلند کیا، جیسے میرے پیغمبر آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دیے عیسیٰ بیٹے مریم کو دلائل۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی، مضبوط کیا ہے روح القدس کے ذریعے۔ امت کا اجماع ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پہ فضیلت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر اللہ نے کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ جیسے سورہ انفال میں فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، میرے پیغمبر یہ نبیوں کی جماعت ہے، ہم نے سب کو ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، پس آپ ان کی ہدایت کی اقتدا کریں۔ تو یہاں ہدایت سے مراد دین نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا دین ان کے دینوں کے لیے، شریعتوں کے لیے کیا ہے؟ ناسخ ہے، وہ تو منسوخ ہو گئے۔ یہ اقتدا کس چیز میں؟ محاسن میں۔ کس میں؟ پھر استدلال کی طرف دیکھیے، علامہ ابن عادل اپنی تفسیر اللباب میں یہ استدلال ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ نبیوں کی جماعت ہے، ہم نے ان کو ہدایت دی، یعنی محاسن، خوبیاں، کمالات دیے۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، میرے پیغمبر تو ان کی اقتدا کر۔ اشارہ ہے کہ میرے پیغمبر جو خوبیاں میں نے سارے نبیوں کو دی ہیں، وہ سارے نبیوں کی خوبیاں اکیلے محمد آپ اندر جمع کر دیں، آپ اکیلے اپنے اندر جمع کر دیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تمام نبیوں کی خوبیاں جن میں جمع ہو جائیں، یہ فضیلت ہے کہ نہیں؟ جو خوبی ایک ایک آدمی کو ملی تھی، ایک ایک نبی کو، وہ ساری آپ کو مل گئی ہیں۔ تو فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ایک عربی کا شاعر کہتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، ہر نبی کو اللہ نے ایک فضیلت دی ہے، لیکن وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، تمام نبیوں کی خوبیاں اور کمالات اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ۔ اب دیکھیے، اتنے دلائل، اتنے انبیاء آنے کے بعد بھی لوگوں کے اندر اختلاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے۔ قرآن نے دوسرے مقامات میں نے کل کے درس میں تفصیل کی ہے، فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو نہ لڑتے وہ لوگ مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد آئیں۔ کیا مطلب؟ اللہ زبردستی کسی پہ نہیں کرتا، اگر اللہ جبراً ان کو روک دیتا تو یہ لڑ سکتے تھے؟
لیکن اللہ جبر، ہر بندے کو اللہ نے ایک اختیار دیا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے اعمال کا، ایک معنی۔ دوسرا معنی کہ بھائی اللہ نے چاہا کہ یہ لڑیں، کیا؟ ہاں، لو شاء اللہ، اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، یعنی اللہ نے چاہا کہ یہ لڑیں۔ اب آپ کہیں گے جی اللہ چاہتا ہے کہ لڑیں، تو بھائی سن لو دو باتیں، ایک اللہ کی مشیت ہے اور ایک اللہ کی رضا ہے، یہ دونوں الگ ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، چاہا ہے لیکن رضا اس میں نہیں ہے کہ لوگ لڑیں، ایک دوسرے کو ماریں، اختلاف کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ہمارا دونوں کے اوپر یقین ہے، مشیت کے اوپر بھی کہ اللہ کی صفت، اور رضا بھی، یہ دونوں الگ الگ صفات ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، پس کچھ تو ان میں سے ایمان لے آئے، حق والے میدان کارزار میں اتر گئے، وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سوال کوئی کرے کہ بھائی یہ کیوں چاہا، تو فرمایا اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، جو ارادہ کرے کر گزرتا ہے، کیونکہ قانون بیان کیا اللہ نے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے پوچھ نہیں ہو سکتی جو وہ کرتا ہے۔ کسی کی ہمت ہے کہ اللہ سے پوچھے؟ اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ ہاں، اللہ کے علاوہ باقی جو ہیں ہم یسألون، سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہو گیا پہلا، تیسرا حصہ سورہ بقرہ کا ختم۔ ابھی ہم چوتھا حصہ پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کا، آخری حصہ۔ یہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 254 سے 286 آخر تک۔ اس حصے کا دعویٰ ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ لوگوں توحید کا پرچار چاہتے ہو، رسالت کا پرچار چاہتے ہو تو دو کام کرنے پڑیں گے، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں مال بھی لگانا پڑے گا تمہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں دین تو آسمان پر پہنچ جائے، ترقی کر جائے پوری دنیا میں، اور میری پائی بھی نہ لگے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تمام عالم کفر میں دیکھ لیں، اپنے مذہب کے دین کی مضبوطی کے لیے وہ کتنا فنڈ لگا رہے ہیں، کتنے این جی اوز کام کرتی ہیں ان کی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ این جی او سارے آپ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ کوئی پیار ہے ان کو اوپر سے بم برسائیں، نیچے آ کے آپ کی گلیاں پکی کریں؟ جی، آپ کے لیے ٹیوب ویل لگائیں؟ دوستو سمجھو، وہ مال لگا رہے ہیں، اور ان کی سوچ، جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ یہ ان کے اپنے مذہب اور دین کے لیے پروگرام ہے، پلاننگ ہے ان کی۔ اور آپ لوگ، ہم دین کے لیے، میں تو بار بار کہتے ہوں، دین کے لیے دینداروں کا یہ فلاں کھا گیا، فلاں لے گیا، فلاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کوئی لگانے والا نہیں ہے۔ ہاں بالکل، میرے پاس وہاں سے یہ انجیل لے کے آئے ہیں دوست وہاں سے، اور پتہ نہیں کون کون سی کتابیں، کہتے ہیں ہسپتال میں مفت تقسیم ہو رہی ہیں۔ آنکھوں کا ہسپتال ہے اور ان کی مذہب کی کتابیں فری پڑی ہیں۔ آپ کے مذہب کی کتابوں کا یہ حال ہے کہ مولوی تو کتاب خریدتے مر جائے۔ ایک کتاب میں لے کے آیا ہوں گزشتہ مہینوں،
45,000 روپے کی ایک کتاب ہے، تو جس بیچارے کی 10,000 تنخواہ ہو وہ کیا لے گا؟ میرے دوستو، دین کے اوپر، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے مستقل اصول رکھا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے مال لگاؤ، ترغیب دی ہے۔ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ اور یہاں انفاق فی سبیل اللہ کا انداز کیسا ہے ذرا سنیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعت، اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ کتنا زجر ہے، کس انداز میں! خرچ کرو او مومنو، اس مال میں سے رزقناکم، یہ رزقناکم کیوں فرمایا؟ اشارہ ہے کہ جو تیرے پاس ہے یہ بھی تیرا نہیں، یہ میرا دیا ہوا ہے۔ رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیا ہے، اب میرے دین کے لیے میں کہہ رہا ہوں تو اب موت پڑتی ہے لگاتے ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلۃ، اب تو کہتے ہو تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، یہ جی میرا بزنس چل رہا ہے، لیکن اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، لا بیع، جس میں بیچنا نہیں ہے۔ تو صرف بیع کہا ہے تو میں نے مانا تو کیا بیچنا اور خرید اور فروخت دونوں، تو ایک کو ذکر کیا اور ایک کو قیاس کیا ہے اس پر، تو مانا یہ ہوگا لا شراء ولا بیع، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حاجی صاحب وہاں پہ پیسے دے کے جنت کے اندر کوئی پلاٹ خرید لیں، لا بیع، جی اتنی بڑی جنت اللہ نے آپ کو دی ہے ذیشان صاحب، اس میں سے ایک پلاٹ میرے لیے بھی رکھ لو، نہیں پیسے لے لو، ایسا ہاں، لا بیع فیہ، یا چلو کسی نے نیکیوں کا پنڈ اٹھایا اور آپ چلے جائیں کہ بھئی یہ پیسے لے لو کچھ نیکیاں، یہ خرید و فروخت نہیں ہوگی وہاں، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی۔ یہاں دنیا میں طریقہ یہ ہے، میرے ہاتھ تنگ ہے، چلو میرا ایک دوست ہے مالدار ہے، بھائی 1,00,000 روپے مجھے دے دو، میں کام چلا لوں آپ کو دے دوں گا، لیکن ولا خلۃ، وہاں یہ دوستی نہیں ہوگی کہ آپ جائیں اور کچھ آپ کو دے دے، ساری دوستیاں ختم ہوں گی۔ ہاں ایک دوستی وقت باقی رہے گی، الا المتقون، جس دوستی کی بنیاد تقوی پر ہو، جس دوستی کی بنیاد متقین، ادھر دوست ہیں تو ادھر بھی دوست ہوں گے، اور جنت میں بالکل آمنے سامنے بیٹھو، بیٹھ کر علی سرر متقابلین، خوب مزے لے رہے ہوں گے۔ فرمایا ولا شفاعت، دنیا میں تو خلاصی کا ایک اور طریقہ بھی ہے، شفاعت، جی تھانے دار سب چھوڑیے، نہیں چھوڑتا، چلو جی ایم پی اے سے فون کروا دیا، جی تھانے دار صاحب نہیں چھوڑ رہا تو چلو تعلقات کسی دوست کے تھے ڈی ایس پی صاحب سے، تو انہوں نے فون کیا بھائی اس کو کیا کر دو، چھوڑ دو، زور چلتا ہے نا اس کا۔ فرمایا ولا شفاعت، کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی، یعنی کسی مشرک کے حق میں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو سفارش تو ہم قائل ہیں لیکن جبری کی قائل نہیں ہے، کس شفاعت کے قائل ہیں کہ مرنے والا شافع اور مشفوع دونوں عقیدہ توحید پہ دنیا سے گئے ہوں، ٹھیک ہے، جو شفاعت کرتا ہے یہ بھی موحد ہو، جس کے لیے کر رہا ہے وہ بھی موحد ہو۔ دوسری شرط شفاعت قیامت کو ہوگی، پہلے نہیں، اور تیسری شرط اللہ کے حکم سے ہوگی،
چوتھی شرط اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ راضی ہوگا، کہ میں چاہتا ہوں اس کی آپ شفاعت کریں، اس کو بخش دیں۔ ایسا نہیں یہ پیر صاحب آئیں اور بس پکڑ کے ساروں کو جنت میں لے کے جائیں زور، نہیں ایسی بات۔ ہاں، سارے نبیوں کے پاس جب امتیں جائیں گی، آدم علیہ السلام کے پاس، آپ دعا کریں افتتاح ہو جائے، شروع ہو جائے یہ کام، وہ کہیں گے رب نفسی نفسی، دوسرے کے پاس نفسی نفسی، لیکن آخر میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کیا گھوم رہے ہو، ایک ہستی بتاتا ہوں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاس جائیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں رب کے لیے آگے سجدے میں گر جاؤں گا اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اور اس دن فَيُلْهِمُنِي ربی مَحَامِدَهُ، اللہ اس دن میرے دل میں اپنی وہ تعریفیں ڈالے گا لم تحضرنی الان، جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس وقت اللہ ڈالے گا اپنی تعریفیں، اور جب میں گڑ گڑاہٹ اور عاجزی کے ساتھ وہ کروں گا تو اللہ کیا فرمائیں گے، ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع، میرے پیغمبر سر اٹھائیے سل توتا، یہ نہیں سر اٹھائیے اور سب کو جنت میں لے جائیے، نہیں، سل توتا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، قل تسمع، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، واشفع تشفع، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ کیا عجیب انداز ہے، ایک طرف جلیل ہے ایک طرف خلیل ہے، کیا ہے؟ ہاں، خلیل کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے بھی اللہ نے کیا بنایا ہے، خلیل بنایا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے کیا، سل توتا، آپ مانگیے، آپ مانگتے اچھے لگتے ہیں اور میں دیتا اچھا لگتا ہوں، آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ تم ولا شفاعت، کوئی سفارش نہیں ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ کیا؟ اس لفظ پہ غور کیجئے، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ ایک تابعی فرماتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے فرمایا الکافرون هم الظالمون ولم یقل الظالمون هم الکافرون، الکافرون هم الظالمون کہا، الظالمون هم نہیں کہا، یہ اس کا کرم ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق سمجھیے، کافر ہی ظالم ہے، کیا؟ اگر یہ کہا جاتا کہ ظالم ہی تو پھر تو سارے رگڑے جاتے، کہ کون سا ایسا نہیں ہے ہم میں سے جس سے ظلم نہ ہوتا ہو اپنے آپ کے اوپر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الکافرون هم الظالمون، دعوی توحید کو چوتھی مرتبہ لوٹایا جا رہا ہے، اللہ لا الہ، تیسری مرتبہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن کا عجیب انداز ہے، جو مسائل لیتا ہے اس کو سورت کے توڑ تک باندھتے ہوئے لے کے جاتا ہے۔ اللہ لا الہ، اور میں نے سورت بقرہ کے امتیازات میں کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی امتیازی شان میں یہ بھی داخل کہ اس میں ایک آیت ہے جس کا نام آیت الکرسی ہے، اور یہی وہ آیت ہے جو قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں مسجد میں نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اتدری
ایو آیت اعظم ماک، تیرے پاس سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے قرآن کی؟ تو صحابی رسول فرماتے ہیں نبی نے سوال کیا، میں نے جواباً فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی علیہ السلام نے میرے سینے پہ ایسے تھپکی مار کے کہا لیہنک العلم یا ابا منذر، ابو منذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، تجھے تیرا علم۔ وہ آیت آیت الکرسی ہے، اور اللہ کی کرسی کا ذکر صرف اور صرف اسی آیت میں ہے، باقی کسی جگہ نہیں ہے۔ یہی وہ آیت ہے جو آپ کے عقیدے کا تحفظ کرتی ہے، آپ کی جان اور مال کا بھی تحفظ کرتی ہے۔ رات کو جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے صبح تک اس کے جان مال کے لیے اللہ محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے فتنے اور فساد کے اس دور میں، کون پڑھتا ہے؟ آپ لوگوں کو تو میں کہتا ہوں یہ اپنے پلے باندھ لو، رات کو اس کے بغیر سونا نہیں، اور صبح اٹھتے ہوئے دن شروع ہو نماز کے بعد اس کو پڑھیے۔ اور جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کی رکاوٹ ہے، صرف موت رکاوٹ ہے، یعنی مرتے ہی وہ کہاں چلا جائے گا۔ اور آتی سب کو ہے لیکن اس کا ورد نہیں ہے، اس کو نہ سمجھتے، نہ اس کے معنی کا پتہ ہے اور نہ اس کے مفہوم کا پتہ ہے۔ سنیے ذرا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہو مگر وہی ہے، الحی القیوم۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے توحید کے دعوے کو 10 دلائل سے ثابت کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں پہلی دفعہ جب سورت کا دعویٰ ذکر کیا تو کتنے دلائل تھے؟ بولو، 5۔ دوسری مرتبہ جب دعویٰ توحید ذکر کیا 8 دلائل، اور یہ تیسری مرتبہ 10۔ بعض مفسرین نے 11 بھی لکھے ہیں، بہرحال سنیے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا ہو مگر وہی ہے۔ یہ دعویٰ ہے، کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دلیل کیوں نہیں ہے کوئی الہ؟ وہی الہ ہے، الحی، وہ زندہ ہے۔ کیا ہے؟ الحی، وہ زندہ ہے۔ جب اللہ کے لیے زندہ کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے، اسم ذکر کیا جاتا ہے، صفت ذکر کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، کوئی ابتدا اور انتہا اس کی نہیں ہے۔ باقی زندہ تو آپ بھی ہیں لیکن پہلے زندہ نہیں تھے، اب زندہ ہیں۔ یہ زندگی بھی عارضی ہے، پھر موت آ جائے گی۔ اور اللہ کیسے زندہ ہیں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اس زندہ پر، لا یموت، جس پہ موت نہیں آتی۔ الحی، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی زندہ نہیں رہے گا، نہ کوئی نیک، نہ کوئی بد، نہ کوئی جن، نہ کوئی ملک، سارے۔ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک، انک میت وانہم میتون ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ لیکن ایک ذات ہے الحی، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا،
الحی خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگیاں دینے والا ہے، القیوم تھامنے والا ہے، القیوم سب کو، ساری کائنات کو اسی نے تھاما ہوا ہے۔ کس نے؟ لوگ کہتے ہیں جی، کبھی کہتے ہیں جی پوری دنیا کو بیل نے تھاما ہوا ہے اپنے سینگ پر، سنا ہے نا؟ کہتے ہیں جی نیچے ایک چٹان ہے، اس کے اوپر بیل ہے، اور بیل کے سینگ، ایک سینگ کے اوپر پوری دنیا ہے، اور جب وہ ایک سینگ تھکتا ہے تو وہ دوسرا سینگ ایسے کر لیتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ واہ بھائی، کیا سے کیا کہانیاں بنائی ہیں۔ القیوم، یہ سارا کچھ کس نے تھاما ہوا ہے؟ زمین نیچے تو چلو نظر نہیں آتا تو اس لیے کسی نے گائے اور بیل بنا دیا، لیکن آسمان تو چلو آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا بڑا ہے، کس نے تھاما ہوا ہے؟ بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے۔ القیوم، ساری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے۔ لوگوں نے جھوٹ بنایا ہے کہ جی سمندروں کو حضرت خضر علیہ السلام نے تھاما ہوا ہے، جنگلوں کو الیاس علیہ السلام نے تھاما ہوا ہے۔ کتابیں ساری بری ہوئی ہیں ان خرافات سے، اور پھر کہتے ہیں جی آپ سمندروں میں ہوں، کس میں؟ راستہ بھول جائیں تو خضر علیہ السلام کو آواز دیا کریں، ان کی ڈیوٹی لگی ہے سمندروں کے کنارے راستے بتاتے ہیں، اور الیاس علیہ السلام کی ڈیوٹی جنگلوں میں لگی ہوئی ہے۔ اچھا تو لوگوں سے نہیں ملتے تو پھر کیا تھا؟ کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ آپس میں دونوں ملتے ہیں، خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، ایک دوسرے کے بال کاٹتے ہیں، کیونکہ سال میں بال بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے بال چھوٹے کر دیتے ہیں۔ یہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ اور کئی جی بادشاہ خضر علیہ السلام تو عید اور خاص موقعوں پہ خاص خاص لوگوں سے ملتے ہیں۔ اچھا کیسے ملتے ہیں؟ نشانی کیا ہے؟ تو کئی لوگوں کو آپ نے سلام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، ادھر آؤ کمال، ذرا دیکھنا، وہ سلام ایسے کرتے ہیں، یہ دیکھا؟ تو یہ انگوٹھا دباتے رہتے ہیں۔ بھائی کیوں دباتے ہیں انگوٹھا؟ کہتے ہیں جی پتہ چلے، کیا پتہ ہے خضر علیہ السلام نہ ہو، جی خضر علیہ السلام کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہے، تو اگر ہڈی نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ آپ سعادت مند ہیں، کہ آپ سے کس کی ملاقات ہو گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی بے عیب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولو۔ تو جس کے ہاتھ کے انگوٹھے کی ہڈی نہ ہو، پورا ہاتھ ضائع نہیں؟ کیسے لوگ ہیں، اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے نہ نبی کو معاف کرتے ہیں، نہ ولی کو معاف کرتے ہیں، نہ صحابی کو معاف کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تجھے گلیوں میں ملنے آ جاتے ہیں خضر علیہ السلام، جنگ بدر میں نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آئے، فتح مکہ میں ان سے ملنے نہیں آئے، جی احد میں نہیں آئے، خندق میں نہیں آئے، اور تیرے پاس آ جائیں۔ تیرے پاس آنا تو ان پہ فرض نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس آنا ان پہ فرض تھا، کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ادھر نہ آئے اور آپ کے پاس آ جائے۔ کہانیاں ہیں۔ القیوم، تھاما ہوا ہے ساری کائنات کو۔ دوسری دلیل، ہاں، لا تأخذہ سنۃ، آپ زندہ ہیں، ایک تو آپ لوگوں کی زندگیاں عارضی ہیں، پہلے نہیں، اب زندہ، آئندہ پھر زندہ نہیں ہوگے، وہ ایسا زندہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند اونگ پکڑتی ہے، ولا نوم، نہ اسے نیند پکڑتی ہے، نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اور اس کا تعلق قیوم کے ساتھ بھی ہے۔ قیوم کیسے؟ کہ اللہ نے ساری کائنات کو تھاما ہوا ہے، اور جو کسی چیز کو تھامے اس کے اوپر نیند اونگ آ جائے، وہ تھام سکتا ہے کسی چیز کو؟
بولو. تو ساری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے، اور وہ اونگ اور نیند سے، کیونکہ اونگ اور نیند کمزوری ہے، اور جو کمزور ہو وہ الہ ہو سکتا، وہ تھام نہیں سکتا. تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان فضیلت مقام والے ہیں، لیکن سفر پر ہیں، سو گئے ہیں. صحابہ کرام بھی سوئے ہوئے ہیں. فرمایا کون جگائے گا صبح کے لیے؟ حضرت بلال کہنے لگے میں جگاؤں گا. حضرت بلال فرماتے ہیں ساری رات میں نے جاگ کے گزاری، اب تہجد بھی پڑھ لیے، وضو وغیرہ کر کے آ کے جہاں کجاوا لگا ہوا ہے، اونٹنی سامان پڑا ہوا ہے، ٹیک لگا کے یوں مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھا، جیسے ہی فجر طلوع ہوگی تو میں سب کو جگا دوں گا. کہتے ہیں ٹیک کیا لگائی کہ میری آنکھ لگی. فغلبت عینایا، میری آنکھیں مجھ پہ غالب آ گئی، سو گئے. اور یہاں تک سوئے رہے کہ سورج طلوع ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب سورج کی کرنیں لگیں تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. جب اٹھے سب کو جگہ، بلال اٹھو، آپ کی ڈیوٹی تو تھی ہمیں جگانے کی، اور آپ یہ کیا کیا؟ تو جواب سنیے، کہنے لگے یا رسول اللہ اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، جس نے تمہاری جان لے لی اسی نے میری روح بھی قبض کر لی تھی. یعنی روح من وجہ نیند میں کیا ہوتی ہے؟ قبض ہوتی ہے. تو جس نے آپ لوگوں کو سلا دیا، آپ کو خبر نہیں ہوئی، اس نے، تو یہاں تو سوئے ہوئوں کا یہ حال، اور آپ لوگوں پاکستان میں تو موئے ہوئے بھی سارا کچھ کرتے ہیں، سوئے ہوئے نہیں، وہاں تو مرے ہوئے بھی بہت کچھ کرتے ہیں، خبر بھی ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں جی قبر پہ چڑیا ہے یا چڑا ہے، سب کا کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا عقائد ہیں یہ. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے. لہو، اسی کے پاس ہے اختیار، اس کا جو آسمانوں میں اور زمین میں دونوں معنی ہیں. اسی کا ہے ملکیت کے لحاظ سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یا اسی کا ہے، اسی کے پاس اختیار ہے، اس کا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، ساری چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. من ذا الذی، جب آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، تو الہ بھی وہی ہے. یہ دلیل ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، اور اس کا تصرف اور اختیار، اقتدار تو ایسا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے ہاں؟ کس کی طاقت ہے جو لب کشائی وہاں کر سکے؟ ہاں، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ. اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کی بھی ہمت لا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو مخلوق کے پیچھے ہے. یعنی ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے، ان کی ماضی کو بھی جانتا ہے، ان کی دنیا کو بھی جانتا ہے، ان کی آخرت کو بھی جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، آگے کیا ہوگا آپ جانتے ہیں نہیں؟ پیچھے کیا کیا ہوا ہے سارا آپ جانتے ہیں نہیں؟ آگے کیا ہونا ہے اللہ جانتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. سورہ لقمان آخر میں فرمایا 5 چیزیں ذکر کی، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. اگر کوئی سادہ اٹھ کے کہے جی ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم کل کیا کریں گے، ہم نے ڈیوٹی کرنے، کل بھی ڈیوٹی پہ جانا ہے،
میں نے تو کل بھی جی دکان پہ ہی جانا ہے، کل میں نے اسکول ہی جانا ہے، تو سن لیجئے یہ علم نہیں ہے آپ کے پاس، یہ جاننا نہیں، کیوں؟ کل جانے کا عزم رکھتے ہو لیکن جانا نصیب نہیں ہوتا۔ اس کو آپ ارادہ کہیں کہ کل میرے جانے کا یہ عزم ہے اور ارادہ ہے، باقی جانا نصیب ہوگا یہ جانتے آپ؟ کتنے ہی لوگ ہیں منزل کی طرف چل پڑتے راستے ہی میں دم توڑ دیتے ہیں، بوٹیاں گھر واپس آتی ہیں، یہ کون جانتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اتنا وسیع ہے اللہ کا علم کہ لا یحیطون بشیء، نہیں احاطہ کر سکتے بشیء، کسی ایک چیز کا بھی، من علمہ، اللہ کی معلومات میں سے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے کسی کو علم دے دے۔ ساری کائنات مل کے بھی اللہ کی معلومات میں کسی معلومے کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی جتنا کسی چیز کے بارے میں اللہ جانتا ہے اتنا اس کے بارے میں ساری دنیا مل کے بھی نہیں جانتی۔ دنیا کتنا ایک جانتی ہے؟ بما شاء، جتنا جتنا اللہ کسی کو علم دے دیتا ہے بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ اللہ کا علم محیط ہے، کلی ہے، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں پر، والارض اور زمین پر۔ کرسی سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی یہ متشابہات میں سے، ہمیں اس کا پتہ، آیت متشابہات میں سے، بھئی اللہ کی کرسی ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کے شایع نشان ہے۔ دوسرا معنی مفسرین کرتے ہیں وسع کرسیہ، یہ جس پیپر کے وہ جو آپ کو شیٹ ملتی ہے وحدت المدارس کے بورڈ میں، وفاق المدارس یا جتنے بھی بورڈ ہیں اس میں آپ کو جو ملتا ہے اس پہ کراسہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کو کراسہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں علم لکھا جاتا ہے، کیا؟ تو یہ کنایا ہے کہ اس کے علم سے مانا ہوگا وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کا علم آسمان و زمین پر۔ ہاں، یعنی آسمان و زمین میں کوئی چیز اس کی علم کی وسعت سے باہر نہیں ہے۔ اور نمبر 3، کرسی بادشاہت سلطنت کو بھی کہتے ہیں، جس طرح آج کل بھی لوگ کہتے ہیں یہ جی سارا جھگڑا کرسی کا ہے، یہی کہتے ہیں۔ تو کرسی سے مراد وہ کیا؟ وہ لکڑی والی کرسی ہے؟ اگر اس کا ہے تو وہ تو فرنیچر والوں کے پاس بہت ہے، گھر میں لا کے رکھ دینا سارے وزیر اعظم بن جائیں۔ نہیں، کرسی سے مراد کیا ہے؟ اقتدار، بادشاہت، سلطنت۔ تو مانا ہے وسع کرسیہ وسع سلطانہ، وسیع ہے اس کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں میں، یعنی آسمان و زمین کا اکیلا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اور یہ بھی سن لیجئے، کسی کے ذہن میں آئے کہ جی اکیلا اتنی بڑی کائنات، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، بر بحر، ان سب فضائیں، یہ تو اکیلا تھک جاتا ہے آدمی، یہ اکیلے نہیں ہوتا۔ خواہ مخواہ بندے کو نظام حکومت چلانے کے لیے وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، وزیر وزر سے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، تو وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، کم کرتا ہے۔ تو فرمایا سن لو عقیدہ، ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، وہ حفاظت کرتا ہے لیکن تھکتا نہیں ہے، یہ مت کوئی سمجھے کہ وہ تھک گیا۔ ولا یؤودہ حفظہما، جب وہ تھکتا نہیں، جب وہ سوتا نہیں،
جب اس پہ اونگ نہیں آتی، جب اس پہ موت نہیں آتی، تو پھر اس کو نائب کی، شریک کی، معاون کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، نچوڑ ہے کہ او لوگو، وہو العلی، وہ بہت بلند و بالا ہے، علیو بہت بلند و بالا ہے، تمہارے علم کے احاطے سے بلند ہے، تمہاری سوچ کے احاطے سے بلند ہے، ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، برتری کے لحاظ سے العلی، وہ کیا ہے؟ بلند ہے۔ العظیم، بہت بڑی عظمت والا ہے۔ العلی، بلند ہے۔ العظیم، عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی چل رہی تھی۔ آیت الکرسی یہ وہ آیت ہے کہ اس ایک آیت میں 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کے طور پہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی کوئی دوسری آیت ایسی نہیں ہے کہ ایک آیت میں اتنی دفعہ اللہ کے نام آئے۔ اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کے اعتبار سے کتنی دفعہ اللہ کا نام آیا ہے؟ 17 دفعہ۔ اب ذرا گنواتا ہوں، سنیے۔ اللہ، اللہ، یہ اس میں ظاہر ہے۔ لا الہ الا ہو، الا ہو ضمیر کون؟ اللہ۔ الحی، نمبر گنتے جاؤ نا۔ القیوم، لا تأخذہ ہو 5، ولا لہو من ذا الذی یشفع عندہ اللہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 16 اور لا الہ الہ 17، کتنی دفعہ؟ یہ وہ آیت ہے 17 مرتبہ اس میں اللہ کا نام اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کے اعتبار سے آیا ہے۔ بڑی شان اور عظمت والی آیت ہے۔ تو اس میں اللہ نے دعوی توحید کے لیے دلائل دیے کہ او لوگو، لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کیوں؟ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، تھامنے والا وہ ہے۔ کتنے دلائل ہو گئے؟ 2۔ الحی، القیوم، اللہ۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ایک دلیل۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ 4 دلائل۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ 5۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ 7۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ 9۔ العلی العظیم۔ 11۔ میں نے کہا کچھ 10 کچھ 11 بناتے ہیں۔ تو
تو سورۃ البقرہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال لگانے کا ذکر ہے۔ تو اس کے ضمن میں دعوی توحید کو تیسری دفعہ ذکر کیا، جو کہ آیت الکرسی کے ضمن میں ہے۔ اور آیت الکرسی میں اس دعوی توحید کے اوپر اللہ نے 10 یا 11 دلائل ذکر کیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ 11 دلائل ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، کوئی جبر نہیں ہے دین میں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت سیدھی راہ، من الغی کجی گمراہی کفر کے راستے سے۔ کیا ربط ہے دیکھو، جب توحید اتنے دلائل سے ثابت ہو گیا، اللہ کی وحدانیت اتنے دلائل سے ثابت ہو گئی، تو فرمایا اب کوئی جبر کی ضرورت کہ ہم جبر کر کے کسی کو مسلمان کریں، زبردستی کسی کو ایمان پہ ہم مجبور نہیں کرتے۔ حق واضح ہو چکا ہے، باطل بھی الگ ہو چکا ہے، گمراہی بھی بتلا دی کہ یہ گمراہی ہے، ہدایت بھی بتلا دی کہ یہ ہدایت ہے۔ اب جس کی جی میں آئے وہ انتخاب کرے، ہدایت کی طرف یا گمراہی کی طرف۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی جبر نہیں ہے دین میں۔ قد تبین الرشد، تحقیق واضح ہو چکی ہے سیدھی راہ رشد و ہدایت والی، من الغی گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی انکار کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو تحقیق اس نے تھام لیا ہے بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو۔ کس کو؟ مضبوط کڑے کو۔ فمن یکفر بالطاغوت، یعنی اب جو کوئی انکار کر جائے بالطاغوت، شیطان کی عبادت کا، بالطاغوت کفر کا انکار کر جائے، سرکشی سے انکار کر جائے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کے سوا باقیوں کی عبادت، اس کو کیا کہا گیا؟ کل ما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو طاغوت کا انکار کر جائے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط کڑا، لَا انفصام لَهَا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ ہاں چھوٹ سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو چھوڑ دے تیری بدبختی ہے، تو چھوڑے نہیں تو ٹوٹتا وہ کڑا نہیں ہے۔ یہ قرآن والا کڑا ہے، توحید والا کڑا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، طاغوت کا انکار کرنے والے۔ کس کا انکار کرنے والے؟ طاغوت کا انکار کرنے والے اور طاغوت کے پیروکار۔ تو آگے ان دونوں کا ذکر کر دیا، پیچھے 2 طبقے ذکر کیے، 2 راستے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد الگ ہو گیا ہے، غی گمراہی الگ ہو چکی ہے، کجی الگ ہو چکی ہے۔ اب لوگ 2 طبقے والے، کچھ اصحاب الرشد ہیں، کچھ اصحاب الغی ہیں۔ کچھ اصحاب الرشد ہیں، ہدایت والے، کچھ ٹیڑے ہیں، گمراہ ہیں۔ ان دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تفصیل سے، مثالیں بھی اس پہ آ رہی ہیں، سنتے جائیے۔
فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، کیا ہے؟ اللہ دوست ہے الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یا ولی بمانا متصرف اور معاون ہے تو مانا ہوگا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ متصرف ہے، اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کی دوستی کا کیا نتیجہ ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے الی النور، نور ایمان کی طرف۔ ظلمات جمع ذکر کیا ہے، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، اور نور ایک ہے، یعنی نور ایمان، نور توحید، نور قرآن، یہ سارا ایک ہی نور ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کی دوستی کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے۔ فرمایا اولئک والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہیں۔ ایمان والوں کا دوست کون ہے؟ اور جو لوگ کافر ہیں ان کا دوست کون ہے؟ الطاغوت، سرکش شیطان ان کے دوست ہیں۔ اللہ کی دوستی نتیجہ کیا ہے؟ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جن کے دوست شیطان ہیں تو یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شیطان کی دوستی کا نتیجہ یہ کہ اگر کوئی تھوڑی بہت روشنی ہے تو وہ بھی برداشت اس کو نکال کے لے کے جاتا ہے اندھیروں کی طرف، کفر کی اندھیرے کی طرف، شرک کے اندھیرے کی طرف۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی اندھیروں والے جو ہیں آگ میں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، میں نے کہا اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد، رشد بھی واضح ہو گیا، من الغی، گمراہی سے، تو اصحاب رشد کا بھی ذکر ہوگا مثالوں سے، اور اصحاب الغی، گمراہوں کا بھی ذکر ہوگا۔ تو ایک گمراہ کا ذکر سر دست سن لیجئے۔ الم تر الی الذی، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الم تر بمعنی الم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ وہ شخص حاج ابراہیم فی ربہ، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ رب کے بارے میں۔ یہ کون تھا جس نے جھگڑا کیا؟ نمرود۔ بھائی کون تھا؟ بھائی جاگ کے بیٹھو، یہ نمرود تھا۔ ہاں، نام کیوں نہیں لیا؟ حالانکہ فرعون کا نام کئی جگہ لیا ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ آگے آ رہا ہے، میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کیا آپ کو نہیں معلوم وہ شخص جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں؟ کیوں جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی اور وہ مست ہو گیا۔ اللہ نے حکومت دی، وہ مست ہو گیا۔ پوری دنیا پہ جنہوں نے بادشاہی کی وہ چار ہیں۔ کتنے ہیں؟ چار ہیں، دو مسلمان، دو کافر۔ جو مسلمان ہیں سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پہ بادشاہی کی۔ جو مسلمان ہیں ذوالقرنین، پوری دنیا پہ بادشاہی کی۔ اور وہ دو کافر بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہی کی ہے، ایک نمرود ہے، دوسرا بخت نصر۔ بخت نصر جس کو سکندر اعظم لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یا مختلف نام ذکر کرتے ہیں، بہرحال تاریخ نے لکھا ہے چار بادشاہ۔ تو نمرود جو وہ بادشاہ کافر پوری دنیا کا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے مناظرہ کر رہا ہے رب کے بارے میں۔ رب فرماتے ہیں اس لیے جھگڑ رہا ہے کہ میں نے بادشاہی دی ہے، اب وہ اس میں اتنا مست ہو گیا ہے
ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. یہاں ایک بات بتا دوں، امام بغوی نے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہ مناظرہ کیسے چل پڑا. ملک میں قحط سالی تھی، ابراہیم علیہ السلام بھی بادشاہ جو تھا ملک کا، تو غلے کے لیے گئے کہ بھائی سب کچھ ملتا ہے غلہ، چلو لے آئے. تو سارے جھکتے تھے نمرود کے سامنے اور اللہ کے خلیل جھکے. نے کہا آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا میں تو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ تو صرف رب کو ہوتا ہے. نے کہا اچھا پھر تو یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیونکہ رب تو وہ بنا بیٹھا تھا نمرود، تمہارا رب کون ہے؟ تو اللہ کے خلیل کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت. تو رب نہیں، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، وہ میرا رب ہے. تو نمرود کہنے لگا اچھا آپ کہتے ہیں جو رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے. 2 قیدیوں کو بلوایا، جس نے بری ہونا تھا اسے مار دیا، جس نے سولی چڑھنا تھا اسے چھوڑ دیا. کہا دیکھو جس نے مرنا تھا اس کو زندہ کر دیا، جس نے زندہ رہنا تھا اس کو مار دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ کے بہت بڑا بے وقوف ہے. مارنے اور زندہ کرنے کا مطلب تو یہ تھا کہ اللہ جس کو مارتا ہے اسی کو زندہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ دلیل سمجھا نہیں ہے، بے وقوف ہے. اور شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ یہ نام اسی لیے نہیں لیا کہ بہت بڑا بے وقوف تھا، اتنا احمق تھا کہ نام لینے کی بھی قابل نہیں تھا کہ اس کا نام لیا جائے. تو خلیل اللہ نے دوسری دلیل کی طرف انتقال کیا، دوسری دلیل پیش کی. وہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. بس میرا اللہ تو سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی دعوے دار ہے تو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، مغرب سے لے آنا پھر مغرب سے ذرا. تو جب یہ دلیل پیش کی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس حیران ہو گیا وہ جس نے کفر کیا. فَبُهِتَ، مفسرین نے لکھا ہے ایسے چپ ہوا کَأَنَّمَا أُلْقِيَ فِي فِيهِ الْحَجَرِ، گویا کہ کسی نے اس کے منہ میں پتھر ٹھونک دیا ہے. بالکل چپ لگ گئی اس کو، مبہوت ہو گیا، حیران ششدر رہ گیا. جب مبہوت ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا پھر جاؤ روزی بھی اسی سے مانگو نا، یہ غلہ بھی اسی سے لو، جاؤ نہیں دیتا ہوں. خلیل اللہ نکلے کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو بجائے غلہ ڈالنے کے بوری میں ریت ڈال دی، جا کے گھر میں کونے میں رکھ دی، لیٹ گئے. بیوی نے کھانا پکایا، روٹی لا کے سامنے رکھ دی. خلیل اللہ کہنے لگے یہ آپ نے کہا اتنے دن سے فاقہ ہے تو یہ روٹی کہاں سے آئی؟ کہنے لگے آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، آپ ہی نے تو بورا لا کے رکھا تھا غلے کا، اسی کو تو پکایا ہے. خلیل اللہ سمجھ گئے کہ رب نے اتنی لاج رکھی کہ ریت کو بھی غلہ بنا دیا. جو رب کے لیے لڑتا ہے توحید بیان کرتا ہے، رب اسے جھکنے نہیں دیتا. تو فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. آپ کہیں گے ظالم ہدایت، کتنے ہی ظالموں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، بہت سارے لاکھوں ظالم ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے. تو یہاں کیا معنی ہے؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. میرے شیخ کہتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ جیسے یہ اوپر ظالم گزرا ہے ایسے ظالم کو اللہ صحیح دلیل کی طرف رہنمائی نہیں کرتا.
یعنی وہ دلیلیں ایسے ہی رہتا ہے جیسے اوپر نمرود نے دی ہے، اللہ صحیح دلیل کی توفیق اسے نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، او کالذی مر علی قریۃ، اصحاب رشد کی دوسری مثال، یا اس شخص کی طرح مر علی قریۃ جو گزرا کسی بستی پہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ عزیر علیہ السلام تھے، ایک بستی پہ ان کا گزر ہوا، سارے لوگ مرے ہوئے اور مکانات چھتوں کے بل گرے ہوئے ہیں، یعنی پہلے چھت گرے ہیں، چھتوں کے اوپر پھر دیواریں بھی گری ہوئی ہیں، سارے مرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کس کیفیت پہ انہیں زندہ کرے گا ان کے مر جانے کے بعد؟ تو کیا نبی کو یقین نہیں تھا؟ یقین تھا۔ انا سے سوال کیفیت کا ہے کہ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ زندہ کرے گا، مگر وہ زندہ کرنے کی کیفیت کیا عجیب ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، یعنی اس کیفیت کو دیکھنا چاہتے تھے۔ تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے انہیں موت طاری کر دی ان پہ، مئۃ عام، 100 سال تک۔ کتنے سال تک موت طاری کر دی؟ 100 سال تک موت طاری کر دی۔ ثم بعثہ، پھر انہیں زندہ کیا۔ قال کم لبثتا، پھر پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو، کم لبثتا، کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو؟ قال کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن رہا ہوں، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبثت مئۃ عام، آپ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ 100 سال تک ٹھہرے رہے۔ تو ہری پور والو اتنا تو بتاؤ، اللہ کے پیغمبر بستی پہ گزرے، ساری بستی ہلاک ہے، مکانات بھی برباد ہیں، کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے موت طاری کر دی، 100 سال تک موت کی حالت میں رہے، 100 سال کے بعد زندہ کیا، پوچھا کم لبثتا، آپ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ تو جواب کیا آیا؟ لبثنا یومن او بعض، لبثت یومن او بعض یوم، ٹھہرا رہا میں دن یا دن کا۔ یہ کیوں کہا؟ بولو، یہ دلیل ہے کہ موت کے بعد پتہ چلتا۔ ہاں، اللہ نے جہان کا نہیں پوچھا ان سے، ان کی اپنی جان کا پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے، جہان کا نہیں پوچھا کہ جی وہ پاکستان میں کیا ہوا، ہندوستان میں کیا ہوا، گاؤں میں کیا ہوا، نہیں، کم لبثتا۔ تو پھر مان جاؤ قرآن کا عقیدہ کہ موت کے بعد بندے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہوتا، تو جہان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کم لبثتا، آپ کتنا عرصہ ٹھہرے؟ کہنے لگے لبثت یومن او بعض یوم۔ اگر یہی بات آج آپ کسی ولی کی قبر کے بارے میں کر دیں، گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا۔ حالانکہ 100 سال میں دن بھی گزرے، راتیں بھی گزری، سردی گرمی بھی گزری، بہار خزاں بھی گزرے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بارشیں بھی ہوئی ہوں گی، آسمان بھی گرجا ہوگا، کتنے انقلابات 100 سال میں آئے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم۔ اور علماء کتنے عجیب بات، آج لوگ کہتے ہیں جی مردے سارے دا پتہ ہوتا ہے، کئی کہتے ہیں قبرستان جاؤ پانچے بند کر کے جاؤ، مردے پانچوں سے دیکھتے ہیں، کئی کہتے ہیں قبرستان میں مردے کو اپنی قبر کے چڑی اور چڑے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں 100 سال تک اللہ کے پیغمبر فوت رہے اور دفن بھی نہیں، زمین کے اوپر رہے، کتنا؟ زمین کے اوپر 100 سال گزارے، لیکن لبثت یومن او بعض یوم، دن
یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، جھگڑا ہے ملک میں کہ مردے کو پتہ چلتا ہے دنیا کے حالات کا یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، کچھ کہتے ہیں چلتا ہے، مر کے نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے۔ جو کہتے ہیں مردوں کو پتہ ہوتا ہے، سنتے ہیں، باخبر ہیں، مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا اور مر کے ہم نے بھی نہیں دیکھا، تو چلو آؤ ان کی مان لیتے ہیں جنہوں نے مر کے دیکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کی بات مان لیتے ہیں جنہوں نے مر کے، تو وہ کہتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا کچھ حصہ ٹھہرا رہا۔ قال بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ 100 سال ٹھہرے رہے۔ اب نظارہ، یہ موت کیوں طاری کی تھی؟ حاجی صاحب موت طاری کیوں کی تھی؟ کہ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اس بستی کو اللہ زندہ کیسے کرے گا۔ فرمایا وانظر الی طعامک فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھیے نا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام، عزیر علیہ السلام سفر کر رہے تھے تو ساتھ اپنے لیے کچھ خوراک بھی لے کے گئے، گرم سالن، روٹی، پانی، یہ چیزیں لی ہوئی ہیں۔ جب بھی سفر پہ نکلو تو اپنے ساتھ توشہ لے لیا کرو، تو توشہ لیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک، کھانے کی طرف دیکھ، وشرابک، پانی کی طرف دیکھ، لم یتسنہ، 100 سال گزرنے کے باوجود بھی لم یتسنہ، اے لم یتغیر، متغیر نہیں ہوا، روٹی اسی طرح سالن سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عرصہ گزرا؟ 100 سال گزر گئے، لم یتسنہ، گلا سڑا بھی نہیں ہے، خوراک پانی اسی طرح تازہ ہے۔ وانظر الی حمارک، اور آپ نے جو سواری کے لیے گدھا ساتھ لے کے جا رہے تھے ذرا اس کی طرف دیکھیے، اس کو جب دیکھا تو ہڈیوں کا ڈھیر پڑا ہے، بالکل گوشت مٹی میں مل چکا ہے، صرف ہڈیاں پڑی ہیں۔ تو ہری پور والوں، موسم کے تغیرات، کھانا جو ایک دن سے زیادہ ٹھہر نہیں سکتا وہ تو 100 سال میں تازہ و گرم ہے، اور گدھا جو چل کے چر کے کھا کے کچھ عرصہ گزارا کر سکتا ہے وہ مٹی میں مل گیا ہے۔ جو ایک دن سے دوسرے دن تک ٹھہر نہیں سکتا وہ تازہ ہے، اور جو کئی سال تک گزارا کر سکتا ہے وہ مٹی ہو چکا ہے۔ فرمایا دیکھ ذرا اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم آپ کو نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے۔ میری ایک بات سمجھنا ہری پور والو، ذرا جاگ کے، آپ کہیں گے درس کے ماحول سے ذرا خطیبانہ انداز اس لیے چل پڑا ہے، درس ہمارا کافی ٹائم سے شروع ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان اور شعبان یہ درس کا مہینہ ہے، یہ طلباء کرام بیچ میں علماء بھی ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں، یا درس جاری ہے ہمارا۔ صبح 8:30 بجے درس شروع کرتے ہیں اور 12-1 بجے تک درس جاتا ہے۔ کل ہم نے کتنے گھنٹے درس کیا ہے؟ 4-4.5 گھنٹے درس کیا ہے کل۔ انشاءاللہ العزیز رمضان میں قرآن کریم کی یہ مکمل تفسیر ہم مکمل کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو جمعے کا دن تھا، میں نے کہا چھٹی نہ ہونے پائے تاکہ اس میں بھی ہمارا سبق چل پڑے، اس لیے آپ جو باقی لوگ آئے ہیں آپ بھی ذرا سنیے۔ فرمایا دیکھ کھانے کی طرف، وہ متغیر نہیں، گدھے کی طرف دیکھیے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم آپ کو نشانی بنا دے لوگوں کے لیے۔ تو بات صرف اتنی تھی کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو یہ تو کوئی مشکل بات نہیں تھی، اللہ کسی مردے کو زندہ کر دیتے تو نبی پیغمبر عزیر علیہ السلام کو پتا 100 سال تک ان پہ موت طاری کی، کھانے کو متغیر ہونے سے بچایا، جو ان کی سواری کا گدھا تھا اس کو مٹی میں ملا دیا، پھر ان کے سامنے ان کے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا۔ سمجھ میں آ رہی؟
اس حکمت کو سمجھو گے تو پھر کہہ دینا کچھ جو آپ کے جی میں آئے. ہاں فرمایا وانظر الی حمارک، دیکھ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم آپ کو نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام، دیکھ ذرا ہڈیوں کی طرف، گدھے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. کیف ننشزها، کس طرح ہم اسے اٹھاتے ہیں. نشوز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا. کیا؟ تو ناشزہ اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو خاوند کی نافرمان ہو، اس کو بھی ناشزہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسے اٹھتی ہے، آکڑ دکھاتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو کیف ننشزها، کس طرح ہم اس کو اٹھاتے ہیں ہڈیوں کو. ثم نکسوها لحما، پھر ہم کس طرح اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں. تو یکا یک دیکھا ہڈیاں جڑتی گئیں، پنڈلی پنڈلی سے جڑ رہی ہے، ہاں پسلیاں جڑ رہی ہیں، ڈھانچہ تیار ہو گیا، اوپر گوشت آ گیا، گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا. فرمایا فلما تبین لہو، جب عزیر علیہ السلام کے لیے سارا واقعہ ظاہر ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال، تو کہنے لگے اعلم، میں خوب جان گیا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس نقطے کی طرف آتا ہوں کہ زندہ صرف یا گدھے کو ان کے سامنے زندہ کر دیا جاتا تو بات ختم ہو جاتی، یا کسی مردے کو ان مرے ہوئے میں سے زندہ کر دیتے تو پتہ. اتنی لمبی تمہید اور وضاحت کیوں؟ سنیے. آپ کو مارا، پھر آپ کو زندہ کیا، تاکہ آپ کا زندہ ہونا ساری کائنات کے لیے نشانی بن جائے، اور گدھے کو آپ کے سامنے زندہ کیا تاکہ یہ آپ کے لیے نشانی بن جائے. پتہ نہیں سمجھ میں آئی کوئی بات؟ گدھے کو آپ کے سامنے زندہ کیا، یہ آپ کے لیے نشانی بن جائے کہ کیسے زندہ کرے گا، اور آپ کو مار کے زندہ کیا تاکہ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، آپ کو ساری کائنات سارے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں. یا ایک اور دوسرا نقطہ، یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اور میرا دوست کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں، علم الیقین، مجھے یقین ہے اللہ زندہ کرے گا، علم ہے کیا، لیکن میں نے دیکھا نہیں، اس لیے عین الیقین نہیں ہے دیکھا، آنکھ کا دیکھنا. اور تیسرا یقین کا درجہ کیا ہے؟ حق الیقین. مثال ہے جب پیغمبر علیہ السلام کے سامنے علم یقینی تو ان کو حاصل تھا کہ اللہ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، گدھے کو ان کے سامنے زندہ کر کے عین الیقین بھی کروا دیا کہ اپنی آنکھ سے دیکھ لو کیسے زندہ کرے گا، اور خود انہیں مار کے انہیں زندہ کر کے حق الیقین بھی کروا دیا. سمجھ میں آ گئی؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو مردوں کے زندہ کرنے پر بھی. تو اصحاب الرشد کی 2 مثالیں ذکر کی ہیں. کیا؟ ایک یہ ہو گئی، ایک دوسری آ رہی ہے. اور اوپر جو مثال تھی ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے والے نمرود کی، اس گمراہ کی مثال بھی دی. اب خلیل اللہ کی مثال دوسری سن لیجئے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ارینی، میرے رب مجھے دکھا دے، کیا کر دے؟ مشاہدہ کروا دے. کیف تحیی الموتى، کہ تو مردوں کو کس کیفیت پہ زندہ کرے گا. قال، تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو یقین نہیں رکھتا. قال، فرمایا بلا، کیوں نہیں، یقین تو ہے. ولیکن،
لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو مزید اطمینان ہو جائے، مشاہدہ بھی کر لوں۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، پھر دیکھو، فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑیے، کتنے؟ 4 پرندے پکڑ لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، کہ 4 کا آپ نام لیں تو وہ آئے۔ آج کل بھی لوگ پرندے مانوس کرتے ہیں، پھر بلاتے ہیں، وہ اڑ کے آ جاتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ یہ حضرت پروگرام کے لیے جا رہے تھے، میرے ساتھ چھوٹا بھائی بھی تھا، تو ایک موٹر سائیکل والا بڑی تیزی سے جا رہا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو اس کے برابر میں ایک کبوتر بھی اس کے ساتھ دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اتنے رش میں، اور وہ بہترین سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے، اور جدھر وہ ٹھہرتا ہے تو وہ آ کے اس کے کاندھے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا 4 پرندے لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو مانوس کیجئے، پھر کیا کر، ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، یعنی پھر ان کو کاٹتے ہیں، ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر آپ کے وادی میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کے قریب جتنے پہاڑ ہیں، قریب پاس پاس، ان پہاڑوں پہ ان کے ٹکڑے رکھ دو۔ 4 پرندے ہیں، 4 کو مانوس کیا، 4 کو ذبح کیا، سب کو قیمہ بنا دیا، اور پھر جا کے ان کو پہاڑوں پہ رکھ دیا۔ اللہ کے خلیل آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے میرے پیغمبر ثم ادعوہن، اب آپ پکاریں، یأتینک سعیا، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ بتاتا ہوں میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ ثم ادعوہن، پھر بلا انہیں، یأتینک سعیا، وہ آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے۔ کیسے؟ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا سورہ بقرہ میں اللہ نے کتنے واقعات ذکر کیے تھے؟ 5 واقعات ایسے کہ اللہ نے اس دنیا میں بھی مردوں کو زندہ کیا ہے۔ وَعْلَمْ، اور جان لے کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، سورت کے آخری حصے کا دعویٰ تھا کہ لوگوں مال لگاؤ دین کے لیے، کیا لگاؤ؟ دین کے لیے مال لگاؤ۔ تو فرمایا لوگوں کو پہلے کہا مما رزقناکم، یہ مال تمہارا نہیں، دیا ہوا میرا ہے۔ اب جب میرے دین کے لیے نہیں لگاتے ہو تو کس کے لیے لگاتے ہو؟ اور یہ بھی نہیں کہ میں صرف یہ کہتا ہوں بس لگاؤ، نہیں، لگاؤ گے بدلے بھی دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ بدلے بھی دیتا ہوں۔ تو فرمایا مثل الذین، مثال صفت ان لوگوں کی، ينفقون، یا صفت ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی، ایسے ہے جو کمثل حبۃ، جیسے کہ دانہ ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ کس میں؟ ہاں، 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، کچھ فی سبیل شیطان خرچ کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہاں، تو اللہ والوں جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال بھی دی ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے خرچ کی ہوئے کی مثال بھی دی ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، مثل دانے کے ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ کتنے؟ فرمایا او خرچ کرنے والے، میرے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، تیری مثال ایسے ہے جیسے تو نے زمین میں ایک دانہ بویا، اس ایک دانے سے اس پودا اگا، اس میں 7 بالیاں تھی، 7 سٹھے تھے، اور ہر سٹھے میں 100 دانے، تو اس ایک دانے سے کتنے دانے نکل آئے؟ 700۔
سٹے کتنے لگے؟ 7، اور ہر سٹے میں کیا مطلب ہے؟ او میرا بندہ میرے دین کے لیے لگا، ایک کے بدلے 700 دوں گا۔ او ہری پور والو، کیا ایسا کاروبار آپ نے دیکھا ہے کہ روپے کے بدلے 700 کماتے ہو؟ بولو، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اچھا، مزید فرمایا 700 ہی نہیں، یہ تو پکی بات ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ تو 700 کو دگنا کرو جی، اللہ اکبر، دگنا کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور اگر اخلاص آپ کا بڑھتا جائے تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کوئی حساب بھی تو نہیں کر سکے گا، اتنا دے گا۔ واللہ واسع علیم، فرمایا میرے پاس کمی نہیں ہے، اللہ بہت وسعت کرنے والا ہے، فراخی کرنے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، تمہارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے خرچ کیے ہوئے کو بھی جانتا ہے، اور بدلہ بھی دیتا ہے، اس لیے کہ بہت فراخی والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، دوسری مثال اللہ کے لیے خرچ کرنے والوں کی، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے پیچھے نہیں لاتے جو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان جتلانے کو، ولا اذى اور نہ اذیت۔ یہ دو باتیں ضروری ہیں، ایک 3 باتیں، ایک اللہ کے لیے خرچ کرے، کیا؟ نمبر 2 جس کو دیا احسان نہ جتلائے، نمبر 3 جس کو دیا ہے اس کو اذیت تکلیف، یعنی آج زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، کل ذرا آئیو نا ساڈے گھر کم لگے دے، آج زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، کل تو اپنے کام کے لیے بلائے، نہیں، اس کا بدلہ وہ نہیں دے گا، کون دے گا؟ اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ سے بدلہ، اس سے بدلے مانگو گے خاک میں چلا جائے گا صدقہ۔ کیا عزت نفس کا لحاظ میرا مالک رکھتا ہے، مال دیا ہے اس کے اوپر احسان بھی نہ جتلاؤ۔ احسان کیا ہے کہ کہنے لگ جاؤ ہمارے ٹکلوں پہ پلا ہے، جتلانے والے دیکھیں کہ نہیں، ہمارا کھاتا ہے، اور اذیت کہ اس سے کام لینے لگ جاؤ، مال زکوٰۃ کیا دے دی اس کو، بیگار لینے پہ لگ جاؤ اس سے، نہیں۔ فرمایا الذین، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راہ میں، دین کے لیے، ثم لا یتبعون، پھر نہیں لاتے اس کے پیچھے جو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان جتلانے کو زبان سے، ولا اذن اور نہ اذیت دیتے ہیں بدن سے، تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ، نہیں اگر آپ کے پاس مال، مانگنے والا آ گیا آپ کنگال ہیں، نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ مانگنے والے کو برا بلا اور ڈانٹنا شروع کر دو، بھلی بات ہی کہہ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک انداز، بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا، مال نہیں لگا سکتے، تو یہ تو دی ہے زبان۔ دوسرا انداز کہ اگر کوئی مانگنے والا آپ سے آ کے مانگ رہا ہے اور آپ کے پاس چیز نہیں ہے اور وہ تکرار کر رہا ہے، تو آپ اس مانگنے والے کو بے عزت نہ کریں۔ قول معروف، دستور کے مطابق، بھائی معاف کر دو، یا بھائی ناراض نہ ہونا، میں آپ کو ضرور دیتا لیکن میرے پاس نہیں ہے، بھلی بات کیا کہ اس کو لوٹا دو۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور بخش دو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اس نے کوئی تکرار کیا ہے یا زور دی اور آپ کو غصہ بھی آ گیا ہے، اس نے مانگنے میں بہت زیادہ کوئی اصرار کیا، تو خیر ہے اس کو کیا کر دو،
بخش بھی دو، یہ معاف کر دینا، بخش دینا، خیر یہ بہتر ہے من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف آئے۔ اس صدقے خیرات سے بہتر ہے کہ آج صدقہ کیا اور کل ادھر پہنچ جاؤ اس سے کام لینے، آج صدقہ دیا اور کل سارے لوگوں کے پاس ہیں۔ جس طرح ایک بندے نے کسی کو چادر دی ہوئی، تو پھر بار بار پوچھتے ہیں مجلس میں، حضرت یہ جو چادر میں نے دی ہے کیسی ہے؟ مقصد کیا؟ 10-20 کو بتا رہا ہے کہ حضرت نے جو چادر پہنی ہوئی ہے، اچھا ماشاءاللہ، یہ میں نے آپ کو پتا مارکیٹ میں نے سب سے دیکھا جو مہنگی والی ہے وہ میں نے لی ہے۔ اچھا وہ میں نے تو آپ کو لے کے دی، پتہ نہیں آپ کو پسند بھی آئی ہے کہ نہیں؟ 2-4 آدمیوں کے درمیان پوچھ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ پتہ چل جائے کہ حضرت نے صدقہ شریف کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں کئی لوگ بتلانے کا طریقہ ہوتا ہے، گر ہوتا ہے ان کے پاس، تو یہ گر نہ چلاؤ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے جی آیت آگے؟ واللہ غنی حلیم، اللہ تمہارے صدقے خیراتوں سے غنی، بے پرواہ ہے، وہ خود غنی ہے۔ مت سمجھو کہ تم مطلب ہے کہ تمہیں کہا جا رہا ہے کہیں رب محتاج ہے، نہیں، رب محتاج وہ جو آپ کے پاس بھی ہے یہ اسی غنی نے دیا ہوا ہے۔ اور حلیم، تم ایسے کرتے ہو وہ پھر بھی ڈیل دے جاتا ہے، اس کی بردباری ہے۔ حلیم بردبار ہے، لیکن شاعر کہتا ہے تو مشو مغرور بر حلم خدا، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، اس کی بردباری پہ مغرور نہ ہو، وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن سخت پکڑتا ہے۔ او وسط سلطان ہرچے خواہد آنکند، او وسط سلطان ہرچے خواہد آنکند، عالم را درد میں ویرا کند، وہ تو ایسا بادشاہ ہے جو چاہے کرتا ہے، عالم کو ایک لمحے میں ویران کر سکتا ہے، آج کے دینے والے کو کل کا منگتا بنا سکتا ہے، آج کے مالدار کل کا گداگر بنا سکتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، آج ان کو کوٹھی پسند نہیں آتی تو کل سڑکوں پہ بسیرا ہوتا ہے۔ غنی حلیم، یا ایہا الذین آمنو، اللہ کو کتنی پاس ہے تمہارے صدقے کے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کہ فرمایا او مومنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ ضائع و برباد کرو اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتا کر، والاذی اور اذیت دے کر، کالذی ينفق مالہ، اب مثال اس کی دی جا رہی ہے جو اللہ کے لیے نہیں خرچ کرتا، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، تو اس کے خرچ کی ہوئی کی مثال کیسے ہے؟ کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، رعاء الناس، کس لیے؟ اللہ کے لیے، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اللہ پر اور آخری دن پہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ فرمایا فمثلہ، تو اس کے خرچ کی ہوئی کی مثال کیا ہے؟ فرمایا فمثلہ کمثل، اس کی مثال کمثل صفوان، جیسے صاف پتھر ہوتا ہے، بالکل آپ نے پانی کی دوڑ بہتی ہے اس میں چٹان دیکھیں، صاف ستھرا پتھر ہوتا ہے جیسے، علیہ تراب، اس پہ مٹی آ جائے، دھوڑ آ جائے، گرد آ جائے، اچھا جب تھوڑی سی گرد آئی اوپر، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تیز بارش اوپر سے برس گئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، ساری ریت ساری مٹی دھل گئی، پتھر پھر صلدا، چکنا، صاف رہ گیا، بالکل ستھرا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جس طرح اس پہ ہلکی سی دھوڑ آئی اور صاف، اسی طرح
آپ اگر صدقہ کرو گے تو جس طرح وہ پتھر صاف رہا اوپر کچھ نہیں رہے گا، آپ کے لیے بھی ثواب یا آپ کا احسان جتلانا اس آپ کے خرچ کیے ہوئے کو ایسے دھو دے گا، مٹا دے گا، جس طرح کہ اس پتھر سے بارش نے مٹی دھو دی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، پھر قیامت کے دن جب آئے گا تو کہے گا میں نے تو بڑے صدقے خیرات کیے۔ اللہ فرمائیں گے کسی چیز پر تو قادر نہیں، اپنی کمائی میں سے سب ضائع ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا کافر قوم کو۔ افسوس ہے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کسی بیمار، کسی عاجز کو 1000 کا نوٹ دیتے ہیں، 10 آدمی اس کو پکڑے ہوئے ہیں، ایسے تصویر لے رہے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور لینے والے اس غریب خاتون کی آنکھیں سر ایسے جھکا ہوا ہے، اور ان بدبختوں کے سر اٹھے ہوئے کیمرے کی طرف۔ کیا ایسے صدقے کا بدلہ ملے گا؟ شیطان مال بھی لگواتا ہے انسان سے، ایمان بھی خراب کر دیتا ہے، عقیدہ بھی خراب کر دیتا ہے، اور آخرت میں ملتا بھی لا يقدرون على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم، مثال صفت ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تو راضی ہو جا، کیا ہو جا؟ اور قرآن دوسرے مقام پہ کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، بولو اللہ کی محبت میں، کس کو؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر قیدی غلام کو۔ اور پھر ساتھ کہتے بھی کیا ہیں؟ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ایک معنی، اور دوسرا معنی لوجہ اللہ، تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، تاکہ اللہ کے چہرے کا دیدار نصیب ہو، یعنی قیامت میں اللہ کا دیدار چاہتا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تمہیں جو کھلا رہے ہیں تو تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے، ولا شکورا، اتنا بھی نہیں کہتے کہ اتنا تو کہہ دو شکریہ، بھائی ہمیں اس کی بھی کبھی مطالبہ، شکریہ بھی نہ ادا کرو۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک معنی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے دین پر، کیونکہ جو مال خرچ کرتا ہے دین کے لیے اللہ اس کو دین پہ ثابت قدمی دیتا ہے، کہ اللہ میں جو دین پہ لگا رہا ہوں اللہ اس لیے کہ مجھے بھی دین پہ کیا آ جائے، کیونکہ میرے دین مال سے دین کو ثبات ملے گا، جب دین کو ثبات ملتا ہے اللہ تو مجھے بھی دین پہ ثبات چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کمثل جنت، تو ایسے لوگوں کے مال خرچ کیے ہوئے کی مثال کمثل جنت، مثل باغ کے ہے، کس کے ہے؟ باغ کے ہے، بربوۃ، جو اونچی جگہ ہو، باغ کھڈے میں ہو، کھائی میں ہو تو وہ اتنا پھلتا پھولتا، ایک تو پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے تو جڑیں خراب ہوتی ہیں، اور ایک نہ اس پہ دھوپ صحیح لگتی ہے نہ اس پہ بارش صحیح لگتی ہے، تو فرمایا ان کے خرچ کی ہوئی کی مثال کا جنت کا مثل جنت بربوۃ،
جو اونچی جگہ باغ ہو، اصابہا وابلون، جس کو تیز بارش پہنچے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ اپنا پھل دے دگنا، دو چند دے۔ اور اگر بارش نہ بھی پہنچے تو چونکہ اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر نہ پہنچے اسے بارش تیز، فَطَلٌ، تو پھوار، ہلکی پھلکی بوندا باندی، فَطَلٌ، شبنم بھی کافی ہے اس کے لیے۔ ان کے خرچ کی ہوئے کی مثال ایسے ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اب اللہ آپ سے سوالیہ انداز میں مثال بیان کرتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، وَأَعْنَابٍ، انگوروں کا، اور کیسا، تجری من تحتها الانہار، اس کے بیچ میں نہریں بھی جاری ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور ہر قسم کے میوے لگے ہوں اس باغ میں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور یہ بوڑھا بھی ہو چکا ہو، اس کو بڑھاپا بھی آ گیا ہو، یعنی آدمی یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کی کمائی کا ذریعہ صرف باغ ہے، باغ میں ہر قسم کا میوہ لگتا ہے، بہترین کمائی آ رہی ہے، اور اس بوڑھے کی حالت یہ ہے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے بچے بھی ضعیف ہیں، یعنی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی نہ باغ سنبھالنے کے ہیں اور نہ ہی کمائیاں کرنے کے ہیں، اور یہ بوڑھا ہو چکا ہے، کمائی کا ذریعہ یہ ایک باغ ہے۔ اچھا، یہ باغ تیار ہو گیا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، بس اچانک آ لگا اس باغ کو، اعصارٌ، تیز آندھی، ایک معنی، اعصارٌ، بگولا، فیہ نارٌ، جس میں آگ ہو، آگ کا ایک بگولا آ لگا، فاحترقت، اور سارا باغ جل گیا۔ سچ بتاؤ، اب یہ اتنا کمزور ہے کہ خود بھی کام کرنے کے قابل، اور اولاد بھی ایسی نہیں کہ جو اس کو کما کر دے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اپنے صدقات خیرات کو اس طرح برباد نہ کرو، کیا سمجھ میں آ رہی، کہ تمہارا باغ تیار ہے، کل قیامت کو تمہیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے، تم نے دنیا میں احسان جتلا کے اس کو کیا کر دیا، جلا دیا، پھر کیا کرو گے، کیا ہاتھ آئے گا تمہارے، ایک معنی۔ دوسرا معنی مفسرین کرتے ہیں کہ ایسا نہیں، جوانی میں جب مال کمایا، ساری زندگی پردیس میں، دیس میں کاروبار کیا، کمایا، پائی بھی نہیں لگائی، کیا پائی بھی نہیں لگائی، اب جب بوڑھا ہو گیا، مال کس کو ملنے والا ہے، اب وہ وارثوں کا حق ہے، اب یہ گرم ہو گیا، اٹھ کے اٹھا کے وہ ادھر کر دو ادھر کر دو، نہیں، سمجھ میں آ گئی۔ اب اوروں کے مال میں سخاوت کرنے کے بجائے آپ جب تندرست اور توانا تھے تو آپ نے صدقہ اور خیرات کیوں نہیں کیا؟ اور کئی ایسے بھی سادے ہم نے دیکھے ہیں جو مال رکھتے، میں مر جاؤں تو صدقہ کر دینا، او بھائی جب مر جاؤ گے صدقہ کریں گے، جیتے جی کیوں نہیں کرتے ہو کہ وہ تمہارا اپنا عمل ہو جائے اور آپ کے جانے سے پہلے وہاں آپ کے لیے موجود ہو۔ دنیا میں رنگ رنگ کے سادے رہتے ہیں، اگر بعد ہی کے لیے کرنا ہے تو ایسا کام کر جاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی صدیاں اس پہ کام ہوتا رہو، جس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ ایسی محنت کر جاؤ آپ کے ہزاروں شاگرد تیار ہو جائیں، آپ قبر میں بھی پڑے ہوں، آپ میدان محشر میں ہوں، لیکن ان کا اتنا کام کیا ہو پیچھے نا کہ آپ کے مرنے کے بعد لاکھوں لوگوں تک انہوں نے اور قرآن سنایا ہو، یہ تو ایسا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟
یہ تو وہ حساب ہے جو گننے میں نہیں آتا. اللہ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں تاکہ تم غور کرو، فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ ان چیزوں میں سے جو تم نے کمایا ہے. اپنے مال میں سے کیا خرچ کرو؟ طیبات، پاکیزہ. اللہ ستھرا دو. کیا دو؟ ہاں ستھرا دو. یہ نہیں ہے دیکھ ساری کھا لی اور آخر میں خراب ہو رہا ہے، چلو چاہ دے میں نہ، میرے کو پاکیزہ. یہ تو مال ہے. آگے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، اور اس میں سے بھی دو جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، من الارض، زمین سے. عشر مراد ہے. باقی مال میں سے بھی پاکیزہ لگاؤ، اور جو تمہارے لیے زمین سے وہ اگاتا ہوں اس میں سے بھی. ہاں تو صدقات، خیرات اور زکوٰۃ اور عشر کے مسائل تفصیل سے آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھے ہوں گے. زمین اگر بارانی ہے تو 10واں ہے، اور اگر آپ خود اس کو سیراب کرتے ہیں تو کتنا حصہ دو؟ 20واں دو. اللہ کتنی رعایت رکھتے ہیں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، ارادہ نہ کرو اس میں سے گھٹیا چیز کا، خبیث کا، ردی چیز. کیا؟ ردی کا ارادہ نہ کرو. میں نام نہیں لیتا ہوں، اسی ضلع ہری پور کی بات ہے. کروڑوں پتی آدمی تھا، لوگوں نے مسجد اس کے محلے کے قریب تھی، کوٹھی بن رہی تھی اس کی. اور کوٹھی کیسے کہ سینکڑوں کمرے کوٹھی کے اندر، تو کوٹھی کا کام لگا ہوا ہے. تو مسجد کی کمیٹی کے لوگوں نے کہا چلو اس کے پاس جاتے ہیں، امیر آدمی ہے کہ بھئی آپ کی کوٹھی کا کام لگا ہوا ہے تو یہ اللہ کے گھر کے لیے بھی کچھ دے دے گا. جب اس کے پاس گئے تو حضرت صاحب کہنے لگے آؤ آؤ ٹھیک آ جاؤ. یہ 4-5 آدمی کمیٹی والے مسجد کے اس کے پیچھے ہیں. وہ کوٹھی کے اندر گھوم رہا ہے، ایک کمرے میں، دوسرے کمرے میں، ہال میں جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، نیچے. ایک حیران ہے، پتہ نہیں کون سا خزانہ پڑا ہوگا جو نکال کے دے گا. لے جاتے ادھر کونے کے اندر سیمنٹ کی آدھی بوری پڑی ہے، اے لے جاؤ. دوستو اللہ کے لیے ایسے کرتے اور پھر طمع، امیدیں، یہ رویہ ہے. پوری کوٹھی. تو ان میں سے ایک کو غصہ ہے، اس نے کہا صاحب جی اگر یہی آپ کا اللہ کے گھر کے لیے، دین کے لیے دینا تھا، یہ بھی آپ رکھ لیں یا ہم خود دے دیں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ اس کوٹھی میں رات بھی نصیب نہیں ہوئی، میت آئی اس کی. جب وہ مکمل ہوئی، اس کا دوسرا بھائی اس کے لیے تیار ہو گیا، وہ تو مر گیا. کوٹھی تیار ہے، دن گزرے، بھائی نے اپنا پورا سامان شفٹ کیا وہاں. جس رات کو اس کوٹھی میں رہنا ہے، عصر شام کے مغرب کا ٹائم، اس کو دروازے پہ کسی نے گولیاں مار دی. اس کو بھی رات نصیب نہ ہوئی. جو تیسرا بھائی تھا اس نے کہا میں کچے مکان میں رہوں گا، اس میں نہیں جاؤں گا، میں نے ارے مرنے سے ارادہ نہیں کی تھا. میرا دوست فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، ردی چیز خبیث کا ارادہ نہ کرو اس میں سے. تنفقون، جس کو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم خود اس کو لینے والے. اللہ فرماتے ہیں میں انصاف تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں. کیا؟ انصاف کا ترازو تیرے ہاتھ میں، کہ جو چیز تو دے رہا ہے، اگر یہ لینے والے کی جگہ تو ہو تو تو لینا پسند کرتا ہے؟ بس اپنے آپ پہ قیاس کر کہ اگر تو ہوتا تو کیا تو لینا پسند کرتا؟ یا تو رد کر دیتا، یا حد درجہ شرافت ہوتی
تو چشم پوشی کر لیتا. کیا کر لیتا؟ چشم پوشی کر لیتا. تو ایسے صدقے ہم نے کہیں دیکھے ہیں معاشرے میں. جو لوگ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں لینے والے نے لے لیا، وہ صرف حیا کی وجہ سے لے لیتا ہے اور تجھ سے جدا ہونے کے بعد اسے پھینک دیتا ہے. تو فرمایا لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، نہیں ہو تم خود اس کو لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر کہ تم چشم پوشی کرو اس میں. واللہ وعلم، اور جان لو ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید تعریفوں والا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے. کس سے؟ ہاں، چھوڑو کیوں خرچ کرتے ہو، غریب ہو جائے گا، تیرے اپنے بچے ہیں کل ان کو کام آئے گا، چھوڑ صدقے صدقے. جی یہ کیا پتا ہے جی، مجھے خود ضرورت پڑ جائے، حالات کا کوئی پتہ نہیں لگتا. تو شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ کے لیے جب لگانے کی باری آتی ہے تو فقر سے ڈراتا ہے، اور جب بے حیائی کی بات آتی ہے تو کہتا ہے خوب اڑاؤ. ادھر خوب اڑاتا ہے، ادھر پھر یہ بھی نہیں دیکھتا، جیب سے نکالتا ہے اور گنتا بھی نہیں ہے، یوں اڑاتا ہے. ایک معنی وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہاں فحشاء سے مراد بخل ہے، کہ فقر سے ڈراتا ہے اور بخل کا حکم دیتا ہے، بخیل ہو جا. کہتا ہے واللہ یعدکم، اور اس کے مقابلے میں رب تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ وفضلا. اب مرضی آپ کی ہے، کس کی مانتے ہو، شیطان کی مانتے ہو یا رحمان کی؟ اس کا وعدہ ہے، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرتاً، تو خرچ کر میں گناہ معاف کر دوں گا، وفضلا، تو خرچ کر جتنا تیرا بدلہ بنتا ہے میں اس سے بھی زیادہ دوں گا. فضلا، اور رب نے فضل کہا ہے تو رب کا فضل رب کے شایع نشان ہوگا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ دیتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے. سمجھ، میں ربط معنی کرتا ہوں پھر وضاحت کرتا ہوں، توجہ رہے طلباء کرام. یؤتی الحکمت من یشاء، پہلے خرچ کرنا، ٹھیک ہے، ترغیب دلائی، مغفرت کروں گا، بخشوں گا، بدلے دوں گا. شیطان ڈراتا ہے فقر سے، بخل کا کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، یہ اللہ کے لیے خرچ کرنے والی سمجھ اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. یہ خرچ کرنا بھی ایک سمجھداری ہے، اور یہ اللہ جسے، یہ بھی ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آتی. اہل مال بہت ہیں، اہل دل تھوڑے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور الحکمت کا لفظ استعمال کیا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الحکمت سے مراد دین کی، قرآن کی سمجھ ہے. کیا؟ ہاں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے قرآن کی سمجھ اللہ دے دیتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ نے قرآن کا علم دے دیا اسے اللہ نے خیر کثیر دے دیا. فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا کثیرا، اسے خیر کثیر مل گیا. اور یہی خیر کثیر کے لیے ادھر کثیر کا لفظ استعمال کیا، دوسرے مقام پہ اس کے لیے کوثر کا لفظ استعمال کیا. نبی علیہ السلام کے لیے جب 18 مہینے کا بیٹا ابراہیم نبی علیہ السلام کا فوت ہو گیا، غمگین تھے. مشرکین کہنے لگے ان محمدن قد بترا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
کہ ان کی نسل نہیں چلے گی، مشن رک جائے گا، بس یہ بے اولاد ہے، ان کی اولاد نرینہ، تو ان کا دین کیسے چلے گا؟ تو اللہ نے تسلی کے لیے فرمایا میرے پیغمبر کیا ہوا کہ میں نے اگر بیٹا لے لیا تو میں نے قرآن والا خیر کثیر دے دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو کیا دے دیا؟ کوثر دے دیا، خیر کثیر دے دیا۔ اور کوثر کے مصداقات میں 36 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد ابو بکر اور عمر ہیں، تو فرمایا میرا پیغمبر میں نے کوثر بیٹا لے لیا، لیکن ابو بکر اور عمر جیسے دوست عطا کر دیے۔ دوسرا قول کہ کوثر سے مراد علماء امت ہیں، کیا؟ فرمایا اگر ایک صلبی بیٹا لے لیا تو مشن رکے گا نہیں، جتنے علماء میں نے آپ کو دیے ہیں اتنے علماء کسی امت میں نہیں ہیں، مشن آپ کا چلتا رہے گا۔ اور کوثر کا دوسرا معنی ہے کہ قرآن دے دیا، کوثر کا چوتھا معنی ہے کہ میں نے آپ کو جنت میں قیامت میں حوض کوثر دے دیا۔ جوڑ کیا ہے ان باتوں میں؟ کوئی تضاد نہیں، جوڑ ہے کہ جو دنیا میں اس کوثر سے سیراب ہوگا وہ جنت میں آپ کے حوض کوثر سے سیراب ہوگا۔ دنیا میں میرے پیغمبر کا کوثر قرآن ہے، تو ہری پور والوں کوثر شروع ہے، پھیل رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، پیو، اس کوثر سے جڑو، جو اس سے جڑے گا تو قیامت والے دن حوض کوثر سے بھی وہ پالے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن فرمایا نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔